امیر المؤمنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ ولادت پیدائش 15 رمضان المبارک سن ہجری 3 مطابق 1 مارچ سن عیسوی 625، تاریخ شہادت حکمی 5 ربیع الاول سن ہجری 49 یا 50 مطابق سن عیسوی 670، پیدائش و وصال یعنی شہادت حکمی مدینہ منورہ، اور مزار مبارک بھی مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ نجدی وہابی سعودی حکومت نے 1918 میں جنت المعلی مکہ شریف کے قبرستان اور جنت البقیع مدینہ شریف کے قبرستان کے مزاروں کے گنبدوں کو شہید کیا، معاذ اللہ۔ نوٹ: ہر مضمون کو اپنی سہولت کے مطابق سننے کے لیے ڈسکرپشن لکھی ہے، اس کو اردو اور انگلش میں ضرور پڑھیں۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بچے کا نام رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا نام آپ ہی رکھے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچہ کا وہ نام رکھوں گا جو خدا تعالیٰ فرمائے گا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ اس صاحبزادہ کی، اس بیٹے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادہ بیٹا شبر کا نام رکھو، جس کے معنی حسن ہے۔ تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور کنیت ابو محمد۔ پھر پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، بال منڈوائے اور حکم فرمایا کہ بالوں کے وزن برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ حوالہ نزہۃ المجالس وغیرہ۔ جب آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر صرف 7.5 سال کی تھی۔ اس کے باوجود آپ سے متعدد حدیثیں مروی ہے۔ صاحب تلقیح نے آپ کا ذکر ان صحابہ میں کیا ہے جن سے 13 حدیثیں روایت کی گئی ہے۔ 7.5 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس وقت کی اتنی حدیثوں کا یاد رکھنا اور نقل کرنا آپ کے حافظہ کا کمال ہے۔ آپ شکل و صورت میں اپنے نانا جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینہ تک آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت مشابہ ہے۔ والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے زیر حصے سے بہت مشابہ ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کنز الکرامت جبل استقامت امام محمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے،
تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ آپ کے فضائل۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں مروی ہے، جن میں سے کچھ پیش کی جاتی ہے۔ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ممبر پر رونق افروز ہے اور حضرت حسن آپ کے پہلو میں ہے۔ آپ کبھی صحابہ کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی ان کی طرف، اور فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فتنتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یعنی میرا یہ نواسہ سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے، دو جماعتوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا، صلح کرا دے گا۔ حوالہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 530۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور حضرت حسن آتے تو آپ کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ انہیں اتارتے نہیں تھے، وہ خود ہی اتر جاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تو آپ انہیں اتارتے نہیں تھے، وہ خود ہی اتر جاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تو اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھ دیتے کہ حضرت حسن ان کے درمیان سے دوسری طرف گزر جاتے۔ حوالہ اشرف المعبد صفحہ 60۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ حوالہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 530۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے۔ کسی صحابی نے کہا، نعم المرکب رکبت یا غلام، اے صاحب زادے بیٹے تیری سواری بہت اچھی ہے۔ تو آقائے کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، اور سواری بھی تو بہت اچھا ہے، یعنی اے صحابی یہ تو تو نے دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 571۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریش اور دیگر قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اور باپ، چچا اور پھوپھی۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریش اور دیگر قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے بتاؤ، ماں اور باپ، چچا اور پھوپھی، خالہ اور ماموں، نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز کون شخص ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا کون شخص ہے؟ حضرت مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ سب سے افضل ہے۔ ان کے والد
امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب ہے، ان کی والدہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ بنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کی نانی ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے، اور نانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کے چچا حضرت جعفر ہے، وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور پھوپھی حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہے، اور ان کے ماموں اور خالائے آقائے کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہے، بیٹے اور بیٹیاں ہے۔ پھر مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا میں نے صحیح کہا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں اے اللہ، یہ سچ ہے۔ حوالہ برکات آل رسول، صفحہ 142۔ حاکم کی روایت ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سواری کے پیدل 25 حج ادا فرمائے، حالانکہ اعلیٰ قسم کے اونٹ آپ کے ہمراہ ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے تھے اور پیادہ راستہ طے فرماتے تھے۔ حوالہ تاریخ الخلفاء۔ آپ سخاوت میں بے مثال تھے، بسا اوقات ایک ایک شخص کو 1,00,000 درہم عطا فرما دیتے تھے۔ ابن سعد علی بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار آدھا مال خدا کی راہ میں دے دیا، اور 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حوالہ تاریخ الخلفاء۔ آپ بہت بڑے بردبار اور حلیم الطبع تھے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ مروان جب مدینہ منورہ میں حاکم تھا تو وہ منبر پر علی الاعلان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تحمل کے ساتھ اس کی گستاخیوں کو برداشت کر لیتے تھے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی کہ اس گستاخ نے آپ کے سامنے ہی آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مگر آپ خاموش رہے۔ اسی درمیان مروان نے اپنے داہنے ہاتھ سے ناک صاف کی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، افسوس تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ داہنا ہاتھ اس کام کے لیے نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا چاہیے۔ یہ سن کر مروان خاموش رہا۔ حوالہ تاریخ الخلفاء۔ اپنی برائی سن کر تو آپ خاموش رہے، لیکن جب غلط بات آپ نے دیکھی تو فوراً تنبیہ فرمائی، فوراً ٹوکا۔ یہ آپ کی حق گوئی ہے، عیب جوئی نہیں۔ بعض مدعیان علم جو طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، اس قسم کی تنبیہ کو عیب جوئی قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حق گوئی اور عیب جوئی کا فرق سمجھنے کی توفیق رفیق بخشے، آمین۔ سید الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلافت اور اس سے دست برداری۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ 40,000 اہلیان کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، یعنی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ 6 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کوفہ آئے تو مندرجہ ذیل 3 شرطوں کے ساتھ آپ نے خلافت ان کے سپرد کرنا منظور فرمایا۔ نمبر 1، بروقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن خلیفۃ
مسلمین ہوگے۔ نمبر 2، مدینہ شریف اور حجاز و عراق وغیرہ کے لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے متعلق کوئی مواخذہ اور مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ جو دین ہے ان سب کی ادائیگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تمام شرطوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تو آپس میں صلح ہو گئی اور اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ظاہر ہوا جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ فرزند، میرا یہ نواسہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلح کے بعد تخت خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خالی کر دیا، اور دست برداری کا یہ واقعہ ربیع الاول سن ہجری 41 میں ہوا۔ حوالہ تاریخ الخلفاء۔ خلافت سے دست بردار ہونا آپ کے بہت سے ہم نواؤں کو یعنی ماننے والوں کو ناگوارا ہوا۔ انہوں نے طرح طرح سے آپ پر ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ بعض لوگ آپ کو عار المسلمین کہہ کر پکارتے تو آپ ان سے فرماتے العار خیر من النار، عار نار سے بہتر ہے۔ امور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کرنے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے مدینہ طیبہ چلے گئے اور وہی قیام پذیر ہوئے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں آپ پھر سے خلافت کے خواستگار ہے یعنی طلبگار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھوں میں تھے یعنی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے وہ مجھ سے بیعت کر چکے تھے، اس زمانے میں ہم جس سے چاہتے ان کو لڑوا دیتے، لیکن میں اس وقت محض اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گیا اور امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ و تحیہ کا خون نہیں بہنے دیا۔ تو جس خلافت سے میں صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دستبردار ہو گیا ہوں، اب لوگوں کی خوشی کے لیے میں اسے دوبارہ نہیں حاصل کر سکتا۔ حوالہ تاریخ الخلفاء۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ کا خون نہیں بہنے دیا، تو جس خلافت سے میں صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دستبردار ہو گیا ہوں، اب لوگوں کی خوشی کے لیے میں اسے دوبارہ نہیں حاصل کر سکتا۔ حوالہ تاریخ الخلفاء۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چند شرطوں پر صلح ہو گئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ تو جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہے گے؟ جواب کے ذمہ دار وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان تاج الشریعہ زندہ باد، ہر بریلوی سنی
مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنے والا زندہ باد، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ مردہ باد۔ آپ کی کرامتیں۔ آپ کی بہت سی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ حج کے لیے پیدل سفر کر رہے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا، سجن آ گئی۔ آپ کے کسی غلام نے عرض کیا کاش آپ کسی سواری پر سوار ہو جائے تاکہ ورم کم ہو جائے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول نہ کی اور فرمایا جب تم منزل پر پہنچو گے تو تمہیں ایک حبشی ملے گا جس کے پاس کچھ تیل ہوگا، تم اسے خرید لینا۔ جب منزل پر پہنچے تو حبشی دکھائی دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا یہ ہے وہ حبشی جس کے متعلق میں نے بتایا تھا، جاؤ اور اس سے تیل خرید لاؤ اور قیمت ادا کر آؤ۔ جیسے ہی وہ غلام حبشی کے پاس گیا اور اس سے تیل طلب کیا تو اس نے پوچھا یہ تیل کس کے لیے خرید رہے ہوں؟ غلام نے کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں۔ جب وہ حبشی آپ کی خدمت میں پہنچا تو کہا میں آپ کا غلام ہوں، تیل کی قیمت نہیں لوں گا، آپ بس میری بیوی کے لیے جو درد ذہ میں مبتلا ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک صحیح الاعضاء بچہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو، وہ ہمارا پیروکار ہوگا۔ حبشی گھر گیا تو آپ کے فرمانے کے مطابق بچہ پیدا ہوا۔ حوالہ شواہد النبوہ صفحہ 302۔ آپ کی دوسری مشہور کرامت یہ ہے کہ ایک بار آپ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ آپ کا گزر کھجوروں کے ایک ایسے باغ میں ہوا کہ جس کے سب درخت خشک ہو گئے تھے۔ آپ نے اسی باغ میں ڈیرا ڈال دیا، پڑاؤ ڈال دیا، وہاں ٹھہرے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باغ کے ایک درخت کی جڑ میں اور ابن زبیر کے لیے دوسرے درخت کی جڑ میں فرش بچھایا گیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے کاش اس نخلستان میں تازہ کھجورے ہوتے جنہیں ہم کھاتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تازہ کھجورے چاہیے؟ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور زیر لب کچھ کہا جو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ فوراً کھجور کا ایک درخت تر و تازہ اور بار آور ہو گیا، اس میں تازہ کھجورے لگ گئے۔ ان کا ساتھی شتربان بولا واللہ یہ جادو ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے بلکہ فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے مستجاب کا اثر ہے۔ پھر لوگوں نے کھجوروں کو درخت سے توڑا اور سب نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کر کھایا۔ حوالہ شواہد النبوہ صفحہ 303۔ آپ کی شہادت۔ ابن سعد حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ خواب بیان فرمایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی کے صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح واقع ہوئی کہ ایسا خواب دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز بقید حیات رہے، پھر زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔
حوالہ تاریخ الخلفاء۔ زہر خوانی کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ پہلے آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد پیدا ہوا، پیٹ مبارک میں درد پیدا ہوا۔ رات بھر آپ ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہے، مچھلی کی طرح تڑپتے رہے۔ صبح اپنے جد امجد پیارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ منورہ پر حاضر ہوئے، دعا فرمائی تو خدا تعالیٰ نے انہیں شفائے کلی عطا فرمائی۔ دوسری بار آپ کو زہر آلودہ کھجوریں کھلائے گئے۔ 6-7 کھجوریں کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور رات بھر بے قرار رہے۔ سویرے پھر اپنے نانا جان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور دعا فرمائی تو اس بار بھی خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے زہر کا اثر جاتا رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح آپ کو 5 بار زہر دیا گیا، مگر ہر بار اس کا اثر زائل ہوتا رہا۔ 6ٹھی بار ہیرے کی کنی پیسی ہوئی آپ کی سراحی میں ڈالی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک پھٹ گیا اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ بے قراری میں مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے، مسلسل قے ہونے لگی، الٹی ہونے لگی اور دست بھی جاری ہوا، جس کے ساتھ جگر اور انتڑیوں کے ٹکڑے کٹ کر گرنے لگے۔ وفات کے قریب، وصال مبارک کے قریب، شہادت حکمی کے قریب آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا، جس کے بارے میں میرا گمان ہے، اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے تو خدائے ذوالجلال منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ زہر دینے والا نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل و کمال کتنا بلند و بالا ہے۔ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہے، اسحال کبدی لاحق ہے، آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کٹ کر نکل رہے ہیں اور نزع کی حالت میں ہے، مگر اس وقت بھی انصاف کا بادشاہ اپنے انصاف و عدالت کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے، اور اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کے بارے میں گمان ہے اس کا نام لینا گوارا کیا جائے۔ وفات کے قریب، شہادت حکمی کے قریب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے قراری اور گھبراہٹ زیادہ ہے، تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے عرض کیا، اے برادر محترم، یہ گھبراہٹ اور بے قراری کیسی؟ آپ تو اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، اپنی جدہ کریمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات کریں گے، اور اپنے چچا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملیں گے، اور اپنے ماموں حضرت قاسم و حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ملاقات کریں گے۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے برادر عزیز، میں ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں کہ جس کی مثل میں اب تک نہیں داخل ہوا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں کہ جس کی مثل کبھی نہیں دیکھا۔ حوالہ تاریخ الخلفاء۔ 45 سال 6 ماہ چند روز کی عمر میں بمقام مدینہ منورہ مدینہ طیبہ 5 ربیع الاول سن ہجری 49 میں آپ نے وفات پائی، شہادت حکمی پائی، اور جنت البقیع قبرستان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو مبارک میں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ او حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ زہر کس نے دیا؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا تھا، مگر یہ لکھنا صحیح ہے یا نہیں، اس کے بارے میں حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمت رضوان نے جو محققانہ مضمون تحریر فرمایا ہے وہ سنیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مورخین نے زہر خوانی کی نسبت جعدہ بنت اشعث بن قیس کی طرف کی ہے، اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ زہر خوانی یزید کے کہنے پر ہوئی ہے، اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس تمام میں آ کر اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، لیکن اس روایت کی کوئی صحیح سند دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام، اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے روایت کے لیے کوئی سند نہیں ہے، اور مورخین نے بغیر کسی معتبر ذریعہ یا معتمد حوالہ کے لکھ دیا ہے۔ یہ خبر واقعات کے لحاظ سے بھی ناقابل اطمینان معلوم ہوتی ہے۔ واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسی ہو سکتی ہے، مشکل ہے کہ بعد کوئی ویسی تحقیق ہو، خاص کر جب کہ واقعہ اتنا اہم ہو، مگر حیرت ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس امام جلیل کا قتل، اس قاتل کی خبر گیر کو تو کیا ہوتی خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں۔ یہی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنے برادر معظم سے زہر دہندہ کا نام دریافت فرماتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے کا علم نہ تھا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا نام لیتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اب جعدہ کو قاتل ہونے کے لیے معین کرنے والا کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امامین کے صاحبزادوں بیٹوں میں کسی صاحب کو اپنی آخر حیات تک جعدہ کی زہر خوانی کا کوئی ثبوت نہیں پہنچا، نہ ان میں سے کسی نے اس پر شرعی مواخذہ کیا۔ ایک اور پہلو اس واقعہ کا خاص طور پر قابل لحاظ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام کی بیوی کو غیر کے ساتھ ساز باز کرنے کی تشنیع تہمت کے ساتھ متہم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بدترین تبرہ ہے۔ عجب نہیں ہے کہ
اس حکایت کی بنیاد خارجیوں کے افتراءات ہوں، جب صحیح اور معتبر ذریعہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے عورتوں سے نکاح کرتے تھے، اور آپ نے 100 کے قریب نکاح کیے اور طلاقیں دی، اکثر 1-2 رات ہی کے بعد طلاق دے دیتے تھے۔ اور حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اعلان فرماتے تھے کہ امام حسن کی عادت ہے، یہ طلاق دے دیا کرتے ہیں، کوئی اپنی لڑکی ان کے ساتھ بیاہ میں نہ دے، مگر مسلمان بیویاں اور ان کے والدین یہ تمنا کرتے تھے کہ کنیز ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اسی کا اثر تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن عورتوں کو طلاق دیتے تھے وہ اپنی باقی زندگی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں شادیانہ گزار دیتی تھی۔ امام کی محبت میں شادیانہ گزار دیتی تھے اور ان کی حیات کا لمحہ حضرت امام کی یاد اور محبت میں گزرتا تھا۔ ایسی حالت میں یہ بات بہت بعید ہے کہ امام کی بیوی حضرت امام کے فیض صحبت کی قدر نہ کرے اور یزید پلید کی ایک طمع فاسد سے امام جلیل کے قتل جیسے سخت جرم کا ارتکاب کرے۔ واللہ اعلم۔ بحقیقت الحال سوانح کربلا۔ عیب یا خوبی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر 1-2 شب ہی کے بعد طلاق دے دینا عیب نہیں تھا۔ اگر عیب ہوتا تو پھر کوئی عورت ان کے نکاح میں آنے کو قبول نہ کرتی اور نہ کسی عورت کے خاندان والے اس پر راضی ہوتے، بلکہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے ذریعہ آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتہ داری سے مشرف فرماتے تھے، اور مسلمان بیویوں کو خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بہو ہونے کی عزت بخشتے تھے، تاکہ یہ رشتہ انہیں قیامت کے دن کام آئے اور ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثرت نکاح کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ میری وجہ سے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ ہو جائے جو قیامت کے دن انہیں کام آئے۔ فتاوی عزیزیہ جلد اول صفحہ 97۔ اور مسلمان بھی اسی لالچ سے اپنی لڑکیاں ان کے نکاح میں دے دیتے تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ اے کوفہ والو، حسن کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی مت کرو کہ وہ طلاق دینے کے عادی ہے۔ یہ سن کر ایک ہمدانی نے کہا، خدا کی قسم ہم ان سے اپنی بیٹیوں کی شادی ضرور کریں گے، جسے وہ چاہے رکھے اور جسے چاہے طلاق دے دے۔ حوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ 129۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ فیض رضا، فیض حامد رضا، فیض مصطفیٰ رضا، فیض ابراہیم رضا،
فیض اسماعیل رضا تاج الشریعہ، فیض مفتی اسجد رضا جاری رہے، بہتروں پر بھاری رہے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔